جی انجینئر محمد علی مرزا، اگر وہ بھی میری آواز سن رہے ہیں یا جو لوگ ان کے قریب ہیں، ان کو علماء اہل سنت نے جواب دیے بھی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سامنے آئیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتے، کسی سے آ کر سامنے بات نہیں کرتے کہ جانا جائے کہ ان کی قابلیت کیا ہے کیا ہے، کیونکہ مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر اپنی کچھار میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دعوت دی گئی آئیں، وہ آتے نہیں ہیں۔ جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جواب دینے والوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ تشدد کر رہے ہیں، لیکن جو شخص بیماری پھیلا رہا ہے اس کو پکڑیں۔ تو حکمرانوں کو چاہیے، خاص طور پر جو اس آپ کے سائبر کرائمز والے ہیں یا پیمرا والے ہیں، اس کو نوٹ کریں کہ ایک شخص کھلم کھلا دین کی توہین کر رہا ہے، مقدس ہستیوں کی توہین کر رہا ہے، تو یا تو اس کو بٹھائیں علماء کے سامنے، پتہ لگ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہ آتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ سامنا نہیں کر سکتا، علمی قابلیت نہیں ہے اتنی، صرف شور مچا رہا ہے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ جو ہے ایسے اس کی باتوں کو لے کے FIR کٹوائیں تاکہ اس پر گرفت کی جائے۔ صرف علماء کو کہتے ہیں کہ جی آپ جواب دیں، تو ایسے شخص کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں نا جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ شخص شاید کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف شور کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح دوسروں کا طریقہ ہے کہ وہ شر پھیلاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جواب کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنا وہی طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں اس کی باتیں لے کر کلپس نوٹ کر کے جا کے FIR کٹوائیں۔ قانون موجود ہے، اس پہ قانونی گرفت کی جائے تاکہ اس کا راستہ بند ہو۔ تو صرف اس طرح اعتراض کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں وہ آئے سامنے بات کرے۔ کئی علماء نے سوشل میڈیا پر جواب دیے ہیں، اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اب اگلا نہیں آ رہا، تو کیا ہم لوگ کوئی غلط راستہ اختیار کریں؟ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو واضح رہے کہ اس کے بارے میں جو سننے والے، جن کو پتہ چل رہا ہے، اول تو سننا نہیں چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے بااخلاق سے مولانا، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے، انجینئر محمد علی مرزا، اپنی عوام، بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف FIR کرواؤ۔ یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ ان کو جواب دیں، میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے۔ وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے، تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں۔ اس پہ انہوں نے کہا ان پہ FIR کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں، آمنے سامنے بیٹھیں، اور اس وقت تک FIR کٹواتے رہے جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھیں۔ وہ میرے بھائیو، آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لیتے۔ صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا تو ادھر مر جائے، دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، دونوں ہی جھوٹے ہو۔ آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ تو مناظرے پر آمادہ کریں، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے۔ ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے۔ ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے، تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا۔ یہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا۔ تو سر یہ لکھے، یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں۔ ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018، 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر۔ تو یہ کمال کی چیز ہے، یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی، جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ FIR کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں اس کے لیے۔ وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لیں گے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا۔ جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد، نہ کوئی چندہ بھوگ،
ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی, کچھ صدقات کے پیسے, کوئی فطرانے کے, کچھ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار, نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو, لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پاس, یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دیں. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا, اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا, تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے, لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انجینئر علی مرزا سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ان کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ جو انجینئر علی مرزا ہے یہ نیم رافضی ہے. رافضی وہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اور یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے, چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو. یہ وہی کام کر رہا ہے جو صدیوں سے شیعہ کرتے آئے, اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھا کے حضرت علی کو ان سے بہتر بتاتے رہے. تو آج یہ تو کھل کے حضرت معاویہ کے بارے میں بولتا ہے اور بھی صحابہ کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتا ہے. تو یہ نیم رافضی ہے, بلکہ پورا رافضی بھی ہونے میں دیر نہیں لگے گی, تو اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا جی, بعض فرقوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو, وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں, عربی والا فتنہ آزمائش. وہ آزمائش تو ہے, جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے آزمائش بنتا ہے, تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہا ہے, وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا. تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہے, یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے. اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں. اپنی باری لے چکے ہیں, اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دو, کھیڈن ہی نہ دیو. انج تے نہ کرو نا اللہ دے بندے ہو, اے کوڑا تے اے میدان اسی بھی کھیڈ رہے ہیں, تسی بھی کھیڈو, پبلک خود فیصلہ کرے گی. تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. یوٹیوب کو بند نہیں کروا, 1.5 ارب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. تو وہاں یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں, ہزاروں چینل چل رہے ہیں. ہم تو صرف 1-2 چینل لے کے چل رہے ہیں نا. ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں, جو کوئی سعودیہ سے چل رہا ہے, کوئی امریکہ سے چل رہا ہے, جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو زیادہ زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا, لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی, اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا, یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے, ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو. اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو, تم نے کوئی سننی ہی نہیں ہے. تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے, اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر, سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے. ہاں 36 یہ جی سورۃ الانعام کی. انما یستجیب الذین یسمعون, حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور جو مردے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے مردے, یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے, ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی, اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے. وہاں کہیں گے کاش. تبدیلی آ رہی سر, آ گئی تبدیلی. ہم کتنے عرصے سے رونا رو رہے تھے
کہ فضائل اعمال کے اندر یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، میرے کلپ چڑھ چڑھ کے. آج دیکھیں طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے. وہ سارے واقعات جو ہم کہتے تھے کتاب و سنت کے منافی ہیں، انہوں نے ایک ایک واقعے کو انہوں نے علماء کے جوڑ سے وہ خطاب کر رہے ہیں، جو اینول جوڑ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ رائیونڈ میں جو علماء کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فضائل اعمال کا نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی مجاہد ملت کھڑا ہی نہ ہو جاتا. نام لیے بغیر وہ سارے واقعات جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور خود طارق جمیل صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ سارے واقعات انہوں نے سنائے ہیں. کہ ایک بزرگ جو ہے وہ آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سال تک پڑھتے تھے. یہ ایک ایک انہوں نے واقعہ گنوایا ہے. پھر اینڈ پہ ان کا یار یہ دین ہم کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ہے. اب آپ وہ دین کافروں کو کیا مسلمانوں کو بھی نہیں ہماری ویڈیوز کے بعد پیش کر سکتے. لوگ مسلمان نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں. بریلوی تو بندی اہل حدیث شیعہ نہیں کرتے ہیں، مسلمان کمنٹس کر دیتے ہیں نیچے. وہ بھی مسلمان ہیں لیکن وہ والے مسلمان جن کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ تعصب ہے، وہ آپ کافروں نہیں سر، نہ فضائل اعمال کافروں کو نہیں، آپ مسلمانوں کو بھی نہیں آپ پیش کر سکتے. وہ بھی انجینئرنگ کر دیں گے آپ کی پکڑ کے کہ یہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دین اس قابل نہیں کہ آپ پیش کریں. تو سر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی چینج آئے گی. اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تھا ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ دین اس قابل ہے. انہوں نے کہا یہ دین میں غلو ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے آپ کی غیر موجودگی میں پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے. تو جب انہوں نے بتایا تو ان کو لگا نبی علیہ السلام تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا، میں اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ کیا کہ وہاں سے چلے گئے. یہ حدیث ساری سنائی طارق جمیل صاحب نے.
اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اسلام میں. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند. میں تو سارے زندہ کرتے ہیں، میں کہا جی سب نو سن. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے یہ سب کو سنتے ہیں نا، ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا، وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی، رفع الاجنحین کے خلاف، ہم یقین کریں لڑیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے یہ حدیث بتائی ہے، اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترجمہ دکھائیں گے، یہ مولوی نے گاٹا پھیٹ ہو جائے گا. کوئی یار یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا، اس پہ باقاعدہ باب ہے، امام نسائی کا باب، امام ابو داؤد کا باب، امام نبی نے مسلم شریف میں باب باندھا، ابن حبان کا باب. میرا ایک گھوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے، تو وہ خود بخود پھر شروع کرے گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم بیچتے ہیں، انشاءاللہ آندہ بھی بھیجیں گے، ہمیں تو اعتماد ہے. یہ تو ان کو ہوتا ہے کہ جناب وہ کہیں چندہ، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی خطرہ نہیں نہ ہوتا، ہمیں تو لینا نہیں ہے. میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے ہیں آگے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں، ہمیں نہ اس فتنے میں آپ کر لیں. تو ہم ان کو کہیں کہ یہ جی صاحب ہٹ ضرم نہیں ہے، یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس، جن کو آپ کے پاس بیچتے ہیں. یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے، دیوبندی تھے، ان کے مولوی نے 25-30 مولوی بلا کے پوری دعوت کی، اور ان کا یار یہ گمراہ ہو گیا، علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی علی، میں کوئی علی میرا کوئی لگدہ لانا نہیں ہے، وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتابیں ساری خرید لی ہیں، وہ علی کی چھپی بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے، میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے اور باقی قائد اپنے صحیح کی ہیں. تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں. ان کا دلیل کو چھوڑیں، آپ علی کے لیکچر میں نہ جائیں. اس نے کہا کہ نہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس نے گمراہ کیا، اس نے تو کوئی غلط بات بتائی، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں نے تو کتابیں خود خرید لی ہیں، کتابی ہو گئے ہو نا، نہ میں وابی نہ میں بابی. اولیاء اللہ کی اڑان ہوتی ہے، بعض لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر میرے دوست اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام سے کبھی کبھی نکل کر سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ہواؤں میں، اڑتے بھی ہیں اولیاء اللہ. اور بہت سی روایات بھی ملتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں 2 اللہ کے نیک ابدال، جو 40 ہوتے ہیں ابدال، ان میں سے 2 خانقاہ غوث اعظم دستگیر بغداد شریف سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. 2 جا رہے تھے، 2 ابدال اڑتے اڑتے جا رہے تھے. اڑتے ہوئے ایک نے کہا ارے بڑے پیر کی خانقاہ آ رہی ہے، مجھے نیچے اترنا پڑے گا. دوسرے نے کہا بڑے پیر تھوڑی بیٹھے ہیں، خانقاہ ہے. خانقاہ ہوتی ہے، خانقاہ، وہ بھی ولی ہے، میں بھی ولی ہوں، اڑنے میں کیا ہوگا، اڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بعد اب اتر گیا تھا وہ تو سلامت رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں. اور دوسرا جو تھا
جس نے کہا اترنا لازم نہیں، اوپر سے جانے کی کوشش اس نے کی، ساری ولایتیں ایک لمحے میں سلب ہو گئیں اور اللہ بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی، کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر۔ اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا، اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو۔ غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو۔ غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی، ڈوبی ہوئی بارات اونچی۔ چٹکلے ہوتے ہیں، مرثیے ہوتے ہیں، بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، فلاں بزرگ لکھ کے گئے، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ کو کشف ہوا تھا، فلاں بزرگ، فلاں بندہ قبر پہ گیا، فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھنے لگا تو اندر سے آواز آئی، جا جا کسی مردے واسطے جا کے پڑھ۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی، اندروں آواز آئی جی قبر دے بچوں، یہ اوپر ہے اور بزرگ جو ہے وہ اندر ہے۔ جو قصے کہانیاں آپ سنے جناب، بندہ حیران۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر پیران، 11ویں والا پیر، انہیں تو انہوں نے بالکل نہ اللہ کا نائب، بلکہ اللہ ریٹائر ہو گیا تے سارے اختیار جڑے نو اللہ ہی وچوں ڈرے ہوئے انہوں کو، لحاظ باللہ خاکم بدان بھئی وہ روح قبض کر کے لے گئے۔ ایک سوشل میڈیا پہ میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے بھئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کرامت ہے کہ صبح کے ٹائم جو آدمی ان سے ہاتھ ملا لیتا تھا اس دن وہ نہیں مرتا تھا، اس دن وہ نہیں مرتا، ہاتھ ملا لیا شیخ عبد القادر جیلانی سے، پھر وہ نہیں مرتا ہے، اس دن نہیں مرتا۔ انا للہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا بتاؤ تو کہ جس کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے شخص کو چھڑوا لیں گے آگ سے؟ لو جی کوئی ہو رہا ہے گنجائش ہے؟ یہ سنگولر کے سیگے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، افانت، اے نبی کیا تم تنقذ من فی النار، بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا ہے؟ تو لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، جی حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی علیہ السلام افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، افانت، کیا تم تنقذ من فی النار، ایسے شخص کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ سرکار میں پھر وہی جملہ بولاں گا، جو رب قرآن اور سنت میں آیا وہ اور ہے، اور جس رب کا تعارف ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ اور علماء نے کروایا وہ رب اور ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے، تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔
جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. کہانیاں اتنی بڑی کہانی انہاں فراڈیاں بچو اللہ دا نام میں ہاتھ بننا ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کول بچیو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو. اللہ کولو منگو, اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ, اپنے گناہاں دی معافی منگو, استغفار کرو. اوہی ذات نے بخشنے والی, او اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے, اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. تو اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کرامات اور واقعات ایک حد تک تو اچھے ہوتے ہیں. جیسے میں اب ہر بیان, میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا شہداء کے خون کی خوشبو یا وہ فرشتے اترے, اب میں ہر بیان میں فرشتے, خون اور بیٹری چارج اور فلانے قصے ہی لے کے بیٹھا رہوں گا, یہ کیا ہو جائے گا, غلو ہو جائے گا. بھائی اصل چیز کیا ہے, لوگوں کو قرآن و حدیث بتاؤ. کبھی کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی بزرگ کا کوئی واقعہ, تو جب تبلیغی جماعت بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی, اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے, میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی, بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے, خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا, تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں, ان میں واقعات نہیں ہیں. تبدیلی نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا. تو یہ ایک رائے ہے, تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو ان کی مرضی, وہ زیادہ بہتر اس کام کو. اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے, ریاض الصالحین, اس میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں, اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں, تو وہ زیادہ ہے. فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی ہیں, تو حضرت شیخ الحدیث کی رائے یہ تھی کہ فضائل اعمال میں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھئی اگر ان میں بھی صحیح حدیثیں ہی آ جائے ساری تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا, کیونکہ جب کام پھیلتا ہے تو پھر اس کا معیار اسی حساب. تو یہ بعض بڑے تبلیغ ہی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے, دوسرے علماء کی بھی, اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو, وہ ایسے تھے, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں الٹے ہو گئے, انہوں نے وہ کھایا, تو یہ پھر زیادہ ہو جائے گی. ایک حد تک تو وہ, میں گیا نا ایک میوزیم میں, تو مجھے وہ وزٹ کرا رہے تھے, بس تھوڑے سے وزٹ کرا رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ حضرت علی کی پگڑی ہے. میں نے کہا شاید ہوگی بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. تو دوسری یہ کیا, یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ممکن ہے, ہو سکتا ہے بھائی, اب کیا کہہ سکتے. ایسے میں ہاں کرتا جا رہا تھا. پھر میں نے کہا یہ, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں ہو گئی, کچھ زیادہ ہو گئی, کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں, اب کیا ہو گئی, زیادہ ہی ہو گئی. تو کرامت کا بھی ایک حد ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ہی کے بزرگ سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. پیرانے پیر کے بارے میں اتنی عجیب کرامتیں, وہ جان چھڑوا لی فرشتوں سے لے جا کے, وہ واپس ڈلوا دی. یہ کچھ کیا ہو جاتی ہیں, مستند بھی نہیں ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی ایک حد ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, تو یہ بھی تھوڑا سا کوئی مستند بات ہونی چاہیے. یہ جو ہم قرآن سے قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں, حضرت آدم کی غلطی بیان کرتے ہیں, تو کیا اس میں آپ یہ کہیں گے کہ عصمت انبیاء سٹیک پہ لگ گئی ہے؟ صحابہ سے تو زیادہ ہے نا ان کی. تو 7 دفعہ تو اللہ نے ان کی غلطی بیان کی ہے, اور کنکلوڈ یہاں کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 27 میں کہ یہ تم سے غلطیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس طریقے سے شیطان نے نکلوا دیا جنت سے, تمہیں نہ نکلوا دے. اور اس میں تو آگے الفاظ ہے ان کے کپڑے بھی اتروا دیے شیطان نے. تو کپڑے نا تھوڑے مولویوں نے لے کے سیدھا دوزخی ننگے نچو. میں تب آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. اور یہ میں بتاؤں, یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کو حرام سمجھتے ہیں. بارے شریعت میں شروع میں انہوں نے عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا ہے کہ جن قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطاب فرمایا ہے,
उन वाकयात को बयान करना, उनका दर्स देना हराम है। और अल्लाह कह रहा है इनका दर्स दो ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारे माँ बाप के कपड़े शैतान ने उतरवाए थे, तुम्हारे ना उतरवा दे। अब अल्लाह की बात माने या अल्लाह का तरफ से जो खुद अपने आप को ठेकेदार समझते हैं मौलवी, उनकी बात माने? अल्लाह की बात माने। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, और काश तुम वो वक्त देख लो कि जब मुजरिम लोग अपने रब के हुजूर सर झुकाए हुए होंगे। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन की वो आप समझ लें जो फिल्म है वो पहले अपने आयात के जरिए जो है लोगों पर वाज़ेह कर रहा है। काश तुम वो वक्त देख लो जब लोग अपने रब के हुजूर, मुजरिम लोग अपने रब के हुजूर सर झुकाए हुए होंगे। रब्बना अबसरना व समिअना, कहेंगे रब हमारे हमने देख लिया अपनी आंखों से क़यामत के दिन को, हमने सुन लिया। फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, बस हमें अब दुनिया में जरा दोबारा भेज दे अल्लाह, हम नेक अमाल करेंगे अल्लाह। इन्ना मूक़िनून, हमें यकीन आ गया कि तेरे हुजूर पेशी होती है। लेकिन देख के माना तो क्या माना, देख के तो सब नहीं मान लेना है। इन्नल लज़ीना यख़शऊना रब्बहुम बिल ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए जरा, देख के तो सबने मान लेना है। तो वो फिर क़यामत दिन मुजरिम कहेंगे अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अल्लाह ताला मानता है अगर हम जबरदस्ती ही करना चाहते तो तमाम लोगों को हिदायत दे देते। वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, लेकिन हमारी तरफ से एक बात तय पा चुकी है कि मैं जरूर बिल जरूर दोज़ख को भर दूंगा सरकश जिन्नों और इंसानों से। यानी अल्लाह ने फैसला कर लिया कि जो मेरे नबियों की पैरवी करेंगे, मेरी और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। जो उनसे बागी होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला माता ये हमने तय कर लिया है। चूंकि हमने ये तय कर लिया तो जाहिर है इसका लाजमी नतीजा है कि दो पार्टियां हमेशा बनेगी, एक नबी की पार्टी बनेगी और एक नबी के मुखालफीन की। तो वो दोज़ख में, तो दोज़ख का तो फैसला उनके लिए हो जाना है। तो चूंकि अल्लाह ने ये तय कर लिया है, लिहाजा उस वक्त कोई चीज फायदा नहीं देगी और अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उन्हीं को हिदायत मिलेगी। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, बस चखो आज क़यामत के दिन उस अजाब का मजा जो तुम हमारी मुलाकात को भुला बैठे थे दुनिया में। इन्ना नसीनाकुम, आज हम भी तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे। वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द, और चखो हमेशा का अजाब, बिमा कुंतुम तअमलून, उन करतूतों के बदले में जो तुम दुनिया में किया करते थे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन।